बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 18 मार्च की रात है। आज पीटीआई ने इमरान खान रिहाई तहरीक का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के फौरी बाद दो काम हुए हैं। एक तो अडयाला में डॉक्टर्स का नया मेडिकल बोर्ड पहुंच गया है और दूसरा हुकूमत ने इमरान खान के बच्चों से मुलाकात कराने से मुतालिक एक ऐलान किया है। साथ ही और भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। सुहेल आफरीदी के जूते भी अब टीवी चैनल्स पे डिस्कस हो रहे हैं कि उन्होंने कोई महंगा जूता पहन लिया है। मैंने भी मालूम करने की कोशिश की कि ये जूता कहाँ से आया, कैसे उनको मिला, इसकी भी इंटरेस्टिंग तफसीलात है, क्योंकि ये टीवी चैनल्स के ऊपर अब बाज़ाब्ता सेगमेंट के तौर पे डिस्कस हो रहा है। नहीं यकीन तो आप किसी टीवी चैनल के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाइएगा, किसी ना किसी टॉक शो में आपको प्रॉपर सेगमेंट इसके ऊपर मिलेगा। और फिर इमरान खान के कपड़ों के ऊपर भी बात होगी कि वो जेल क्यों नहीं भिजवाए गए। आज उनकी तस्वीर जारी की गई हैं कि ये कपड़े थे जो उन तक नहीं जाने दिए गए। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं। सुहेल आफरीदी को हेलीकॉप्टर कौन गिफ्ट करना चाहता है और उनका सिक्योरिटी स्क्वाड अचानक क्यों तब्दील कर दिया गया, आज उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कल तो ये सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन आज इसकी कंफर्मेशन मिल चुकी है। इसके बारे में ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा आ जाइए आज की जो अहम डेवलपमेंट है उसकी तरफ बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा तहरीक का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हैं वो आए, साथ में उनके एक दो और साथी भी थे। उन्होंने इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इसका क्रक्स था इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसका क्रक्स ये है कि हम मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें और मुल्क को उसका नुकसान हो रहा है। तो अब मुफाहमत की बजाय हम मुज़ाहमत की जानिब जाएंगे। पहले भी जा रहे थे मुज़ाहमत की तरफ, लेकिन बीच में एक मुफाहमती रास्ता खोला गया था कि इससे कोई बेहतरी हो सके। तो अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुफाहमत से हमें उल्टा नुकसान हो रहा है। तो हम तसादुम हरगिज़ नहीं चाहते, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी से मुज़ाहमत की तरफ आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक ईद के फ़ौरन बाद इस तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है और बैक वक्त वफाकी, सूबाई और डिस्ट्रिक्ट सतह पर यह शुरू किया जाएगा। और ये आगाज़ कैसे होगा, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये सुहेल आफरीदी ने जो ऐलान किया था ना रिहाई अमन फोर्स बनाने का, ये वो रिहाई अमन तहरीक में उसको कन्वर्ट करके उसी की कॉन्टीन्यूशन है कि हम एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख लोगों को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं जो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। और इस बार ये कहा गया है सिर्फ वो बंदा हमारे साथ चले जो वाकई में ये सोच के चलना चाहता है कि इमरान खान की रिहाई उसकी तरजीह है, बगैर किसी मकसद के। अगर वो सिर्फ एमपीएज या एमएनएज के दबाव पे आना चाहता है तो बेशक ना आए। जो खालिस्तान इमरान खान के लिए निकलना चाहता है वो निकले। कि जो पाकिस्तान के निकलना चाहता है वो निकले, जो इमरान खान साहब के लिए निकलना चाहता है वो निकले। अगर किसी एमपीए एमएनए के लिए निकलना चाहता है तो मैं अभी से कहता हूँ वो न निकले, हमारे साथ ना आए। फिर बताया गया है कि इस पूरे फार्मूले के स्ट्रक्चर के ऊपर 1 महीने तक गौर किया गया है कि कैसे हम इसकी तश्कील कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होगा और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। क्योंकि रजिस्टर्ड तो लोग हो जाएंगे, अगला मरहला उनको लेके निकलने का है, तो उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी इसके ऊपर भी गौर किया गया। और जो तमाम गलतियाँ कोताहियाँ माजी में हो चुकी हैं उनको ना सिर्फ मॉनिटर किया गया है, बल्कि इस बार उनका तोड़ भी निकाला गया है कि जो पहले गलती हुई थी वो इस बार ना दोहराई जाए। और इस बार वो कह रहे हैं, जो उनकी जानिब से बताया गया कि हम इस्लामाबाद से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब इस्लामाबाद से खाली हाथ नहीं जाएंगे, दैट मीन्स कि क्या वो इस्लामाबाद आएंगे, क्या डी चौक की जानिब आएंगे। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या मुशावरत कर रहे हैं इस सिलसिले में। डी चौक कब आना है, कैसे आना है, इसका ऐलान अभी नहीं किया जा सकता। और मेरी इतला ये है कि अभी इसमें थोड़ा सा काम और रहेगा। रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस ये कोई हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं होना, इसमें भी थोड़ा टाइम लगना है। और प्लस इसमें एक फैक्टर और है, जैसे सुहेल आफरीदी पर दबाव बनाया जा रहा है ना कि वो नाअहल हो जाएंगे, किसी भी टाइम कोई फ़ैसला आ सकता है। जैसे वो को रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग वाला एक मामला आजकल काफ़ी गर्म है कि उस केस में उनकी नाअहली हो सकती है। दूसरा इलेक्शन कमीशन वाला मामला है। तो बदले में सुहेल आफरीदी भी वही काम कर रहे हैं एक जवाबी रद्दअमल के तौर पे कि अगर नाअहली का सोचा या इसकी तरफ गए तो फिर हम भी निकलने के लिए तैयार हैं। और दूसरा ये सोच पाई जा रही है, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, या मैं किसी को कोट नहीं कर रहा, जो बातें सुनी है मैंने उनसे मुझे ऐसा तासुर मिल रहा है कि अगर लेट्स सपोज कल को सुहेल आफरीदी की नाअहली हो जाती है और वो कोई मूवमेंट शुरू नहीं कर पाते तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए भी। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सुहेल आफरीदी के टाइम पे तो सारे इकट्ठे थे, 90 के 90 वोट उनको पड़ गए। लेकिन अब अगर कोई गड़बड़ होती है तो इस टाइम जो हालात है पार्टी के अंदर, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सब एक साथ चल पाए। इसलिए सोचा जा रहा है कि बिफोर इट्स टू लेट सुहेल आफरीदी की अपनी साख के लिए भी और वैसे भी पीटीआई के लिए भी ये ज़रूरी है कि अब किसी अगले मोमेंटम की जानिब बढ़ा जाए। अब इस ऐलान के फ़ौरन बाद 2 काम हुए हैं जो फौरी तौर पे अपडेट्स आई हैं। वो ये कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए कुछ टीमें अडयाला जेल पहुंची हैं
اور اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے جو بتایا گیا ہے, جو رپورٹرز وہاں کے رپورٹ کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر چیف کمشنر اسلام آباد نے ایک نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے, اور تشکیل دیا گیا میڈیکل بورڈ طبی معائنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچا, اور ان میں کچھ ماہر ڈاکٹرز بھی ہیں, کچھ اور ڈاکٹرز بھی ڈالے گئے ہیں, اور 2 ڈاکٹرز جو پہلے سے موجود تھے وہ بھی رہیں گے. اور چونکہ عدالت نے یہ آرڈر دیا تھا کہ عمران خان کی فیملی کو اس بارے میں بتایا جانا ضروری ہے, یا ان کا ایک طرح سے ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے, تو ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی موجودگی میں یہ طبی معائنہ ہو رہا ہے, یعنی باہر سے ان کی بہنیں نہیں, ان کی اہلیہ کو ہی ان کی امیجیٹ فیملی ایک طرح سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, اور ان کی موجودگی میں یہ چیک اپ ہو رہا ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے رپورٹ کیا گیا. اب اس چیک اپ کے دوران تمام جو ضروری سامان ہے, طبی آلات یا سہولتیں, وہ کیا ہسپتال سے باہر اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کی جا سکتی ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری سہولتیں جو ہے وہ وہاں پر پہنچائی جا رہی ہیں, اور ایک مکمل چیک اپ کرنے کے بعد رپورٹ جو ہے وہ چیف کمشنر کو پیش کی جائے گی, اینڈ دین پھر چیف کمشنر ڈیسائیڈ کریں گے, جو کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے, اس سسٹم میں تو نہیں کر سکتے, لیکن جو ایک طریقہ کار ہے بتایا گیا ہے وہ یہ کہ چیف کمشنر ڈیسائیڈ کریں گے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا, جبکہ ان کے امیجیٹ باس محسن نقوی ہیں, تو وہ اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتے. بہرحال حکومت ہی ڈیسائیڈ کرے گی. پھر اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی حکومت کے ترجمان یا وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ عمران خان کی ان کے بچوں سے عید کے دن فون پہ بات کرا دی جائے گی, جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی کرائی جاتی رہی ہے. یعنی امیجیٹ فیملی تو ان سے کل نہیں مل سکی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی ہم ٹیلی فون پہ بات کرا دیں گے. اور پھر جمائمہ خان نے یہ معاملہ اٹھایا کہ ان کے بچوں کو پاکستان ویزا نہیں دے رہا اور وہ آ نہیں پا رہے, تو اس میں بھی عطا تارڑ نے یہ کہا کہ وہ بطور پاکستانی شہری اپنے نائکوب پہ سفر کر سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان آئیں, آ کے اپنے والد سے ملیں, اس کے لیے ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے قیام کے دوران وہ پاکستان کے قوانین کی مکمل پابندی کریں. دیٹ مینس کہ جو میں سینس کر پایا ہوں وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بطور برطانوی شہری یہاں پہ نہ آئیں, بلکہ بطور پاکستانی شہری آئیں, کہ ان کیس اگر ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہو, پاکستانی قانون کا اطلاق, یا جو بعد میں سچویشن ہو سکتی ہے, تو وہ پاکستانی قوانین کے تحت ڈیل کیا جا سکے, رادر دین کہ وہ آئیں برطانوی سٹیزن کے طور پہ اور پھر وہ اس میں برطانیہ کا ایلیمنٹ انوالو ہو. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ویزا والا سارا پروسیس نہیں ہو رہا, وہ چاہتے ہیں کہ وہ نائکوب کے اوپر ہی پاکستان آئیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹوں کا نائکوب ایکسپائر ہو چکا ہے, اور اس کی تجدید کے لیے انہوں نے باقاعدہ حکومت کو درخواست بھی دے رکھی ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ یا جواب نہیں دیا گیا. آج میڈیا میں آپ ذرا نظر رکھیے گا, ایک اور ٹاپک ہے جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے یا ہوگا بھی, وہ ہے سہیل آفریدی کا جوتا. وہ 2 دن پہلے کوئی تصاویر سامنے آنا شروع ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ کوئی LV کا مہنگا جوتا انہوں نے پہنا ہے, اور میرے لیے ذاتی طور پہ بھی حیرانی تھی کہ کافی سادہ آدمی ہے, ان کو تو جس طرح کے جوتوں میں دیکھا, بہت بری حالت میں بھی دیکھا, تو وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ کوئی 5-6 لاکھ روپے کا جوتا پہنے. بہرحال اب یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو اس لیے ہمیں بھی اس کے اوپر تھوڑی بات کرنی پڑے گی. تو میں نے ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جو ترجمان ہیں ان سے رابطہ کیا, ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ اس کے اوپر کوئی موقف دینا چاہیں گے, یا آپ کو اگر بتایا گیا ہے کہ آپ سے کوئی رابطہ کرے تو یہ موقف دیا جانا چاہیے, تو اگر آپ کوئی موقف دینے کی پوزیشن میں ہے تو ضرور بتائیے گا اس سلسلے میں. تو انہوں نے بتایا کہ آفریدی ٹرائب کا ایک درینہ کارکن ہے PTI کا, اور سہیل آفریدی کا بڑا ڈائی ہارڈ فین ہے, اس نے انہیں یہ جوتا گفٹ کیا ہے جس کی مالیت کے بارے میں سہیل آفریدی نہیں جانتے. اور آبویسلی اگر یہ گفٹ کیا گیا ہے دیٹ مینس کہ یہ اوریجنل ہی ہوگا, کوئی کاپی نہیں ہوگی, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بہت کم ہی ہے کہ کوئی کاپی گفٹ کر دے. تو آبویسلی یہ مہنگا جوتا ہی انہیں گفٹ کیا گیا ہے, لیکن انہوں نے خود خرید کے پہنا ہو ایسا نہیں ہے. اب اس سلسلے میں ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر گفٹ ملا ہے تو انہیں پہننا چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے کہ اتنا مہنگا گفٹ کیسے ملا, اچھا اب انہیں گفٹ ملنے لگے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں چلیں گی. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا صوبائی وزیر عبدالغنی آفریدی کی. انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ جن لوگوں کو جوتوں کے ایک جوڑے پر اعتراض ہے انہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہی آفریدی قبیلہ یا آفریدی ٹرائب جو ہے یہ اپنے وسائل سے, یعنی اپنے ذاتی وسائل سے ان قریب سہیل آفریدی کے لیے یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہیلی کاپٹر بھی خریدے گی. تو کیا ان کے لیے ہیلی کاپٹر بھی خریدا جا رہا ہے؟ آلریڈی ان کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ضرورت ہے. لیکن جیسا ٹویٹ میں بتایا گیا کہ آفریدی قبیلہ اپنے طور پہ اپنے ذاتی وسائل سے یہ لے کے دینا چاہے تو اس کے اوپر اعتراض کوئی نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی اس ٹائم ضرورت بھی نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. پھر وہی ساری باتیں شروع ہو جائیں گی کہ ایک طرف جہاز دوسری طرف ہیلی کاپٹر. تو بے شک ذاتی وسائل سے آیا ہو, لیکن الگ قسم کا ایک نیریٹو کا مقابلہ جو ہے شروع ہو جائے گا, جس میں پھر پروپیگنڈا بھی انوالو ہوگا اور بہت ساری چیزیں. خیر, جہاں بات ہو رہی ہے سہیل آفریدی کے جوتوں کی, وہاں پہ تھوڑی سی بات عمران خان کے کپڑوں کی بھی ہوگی, کیونکہ یہ وہ کپڑے ہیں جو آپ امیج
امیجز میں دیکھ رہے ہیں جو بنی گالہ انتظامیہ نے عمران خان کے لیے بطور عید انہیں اڈیالہ جیل بھجوائے تھے، لیکن انہیں ریسیو کرنے سے کل انکار کر دیا گیا۔ میں نے کنفرم بھی کیا اور بتایا گیا بنی گالہ انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ وہی کپڑے ہیں جو انہیں عید کے لیے نئے سوٹ سلوا کے بھیجے گئے تھے، لیکن جیل حکام نے کہا کہ یہ وصول نہیں کیے جا سکتے۔ جاتے جاتے ایک اہم خبر یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو سیکیورٹی سٹاف ہے اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، سرکاری جو سیکیورٹی تھی ان کے پاس وہ اس میں بہت سارے لوگوں کو بدل دیا گیا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر سٹاف وہ تھا جو سابق وزیر اعلیٰ کے ٹائم سے ہی اپوائنٹ تھا، اور ان کو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ خبریں جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو رہی ہیں، کچھ معلومات جو ہیں جو نہیں باہر جانی چاہیے وہ جا رہی ہیں ان کی موومنٹ کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ٹائملی ایکشن لیا گیا ہے، بیفور اٹس ٹو لیٹ، ٹائم سے کچھ کر لیا جائے تو وہ بہتر رہتا ہے۔ تو آج اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا اور بہت سارے لوگوں کو بدل دیا گیا۔ اور بھی کچھ خبریں ہیں، جب یہ سیکیورٹی سٹاف کو تبدیل کرنے اور آگے پیچھے کی وہ آتی ہے نا، تو پھر وہ ایران والا سارا منظرنامہ یاد آنے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی کسی نے مخبری کی اور وہاں سے بھی کچھ اپنے لوگ ہی انوالو تھے۔ تو آج ایک اور ہائی پروفائل ٹارگٹ ہوا ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم نیکسٹ ولاگ میں شیئر کر لیں گے۔ کل علی لاریجانی شہید ہوئے تھے، آج ان کے انٹیلیجنس کے جو وزیر ہیں انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اور کون کون ٹارگٹ لسٹ پہ ہے، نیتن یاہو ایک پوری لسٹ لے کے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں آج کل، تو وہ نیکسٹ ولاگ میں ہم شیئر کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔